وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخل کرنا۔ عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم، کتاب البر والصلة۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ شح یا بخل ایسی چیز ہے کہ جس سے کئی ایک خرابیاں نکلتی، یعنی اس سے بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شح پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنا، قتل و غارت کا سبب بنا، کیونکہ جب انسان معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، دل کھلا نہیں کرتا، دوسرے کے لیے خیر و بھلائی نہیں چاہتا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، دنگا فساد، اور پھر اگر وہ بڑھتی جائے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ قتل و غارت۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شح پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکی، یعنی تمہیں بھی ہلاک نہ کر دے۔ اگر تمہارے اندر بھی شح آئی تو ایسا ہی ہوگا۔ حملہم، اسی نے ان کو اکسایا، آمادہ کیا، انسفکوا دماءہم، کہ وہ اپنے خون بہائیں، یعنی بھائی نے بھائی کو قتل شح کی بنیاد پر کیا، دل کی تنگی کی وجہ سے کیا۔ واستحلوا محارمہم، اور انہوں نے حرام چیز کو حلال کر لیا، یعنی جیسے قتل انسانی حرام ہے، جان محترم ہے، تو اس کو انہوں نے حلال کر لیا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، اخوان یوسف نے یوسف علیہ السلام کو کوہ میں کیوں ڈالا؟ حسد تھا، لیکن حسد کی بنیاد بھی کیا تھی؟ دل کی تنگی تھی کہ اس کی طرف کیوں توجہ ہے باپ کی۔ اب اپنے خون کے رشتے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس مثال سے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیغمبر کے گھر میں ہیں یہ بچے، باپ کو معمولی انسان نہیں ہے، اپنے معاشرے کا سب سے زیادہ نمایاں دیندار انسان ہے، جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ پیغمبر کے بیٹے۔ وہ کس کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر کے بیٹے۔ کیا ان بچوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہوگی؟ اپنا خاندانی پس منظر یاد نہیں ہوگا؟ ہم کس کی اولاد ہیں؟ اس کا بھی تربیت پہ ایک اثر ہوتا ہے نا۔ عام طور پر ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے نام کی لاج رکھنا، دیکھو تمہارے باپ دادا کیا کرتے رہے، تم کیا کر رہے ہو، تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ شح اور یہ دل کی تنگی ایسی چیز ہے، اور یہ خود غرضی ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کس کی اولاد ہے، باپ کون ہے، اور ہمارے اس رویے سے باپ کو کیا تکلیف پہنچے گی۔ اگر انہیں یہ پتہ ہی تھا کہ باپ کو بہت محبت ہے یوسف علیہ السلام سے، تو انہیں یہ بھی تو پتہ ہوگا نا کہ اگر ہم نے اس بچے کے ساتھ کچھ کیا تو اس بچے کو نہیں، باپ کو کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ تو پھر انسان ان محترم رشتوں کا لحاظ اور پاس بھی بھول جاتا ہے جب خود غرض ہوتا ہے۔ جب انسان صرف اپنا فائدہ سوچنے لگتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ قریب ترین رشتوں کا احترام اور محبت اور حق حقوق سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اسی چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا، ناجائز چیزوں کو اپنے لیے جائز کر لیا۔ ابن حبان کی روایت میں اس سے ملتی جلتی بات آتی ہے۔ آپ نے فرمایا حرص سے بچو، یعنی شح سے بچو،
کیونکہ اسی نے اگلوں کو اس کی دعوت دی اور انہوں نے خون بہایا اور انہوں نے رشتے کے حق کو کاٹا. وہاں یہ الفاظ زائد ہیں ابن حبان کی روایت میں. کیا؟ انہوں نے رشتے کے حق کو کاٹا. اب یہ بڑی اہم بات ہے. صلہ رحمی انسان کیوں نہیں کر پاتا؟ کیوں نہیں کر پاتا صلہ رحمی؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا. تنگ دلی. بعض اوقات ایک بھائی اس کے بچے بہت محتاج ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرا بھائی جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کیا سوچ کے نہیں بھائی کی مدد کرتا؟ اس کے لیے زیادہ اہم کیا؟ میرے اپنے بچے، میرا گھر، میرے بچوں کی تو ضروریات ابھی پوری نہیں ہوئی، میں اس کے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ اسی لیے آپ نے دیکھو گے کہ بعض اوقات سگے بہن بھائیوں میں بہت اونچ نیچ ہو جاتی، بہت فرق ہو جاتا ہے، رشتوں کا حق بھول جاتا ہے. کیا چیز ہے پیچھے؟ سمپل ریزن، خود غرضی، ہرس، اپنے ہی فائدے سوچنا اور دوسروں کو بھول جانا. یعنی بعض اوقات صرف سٹیٹس کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ صرف اپنوں کی چاہت ایسی کہ دوسروں کو بالکل اگنور کر دیا. یعنی کہ اپنے بچوں کو اگر سیر پہ لے جا رہے ہیں، آئس کریم کھلانے جا رہے ہیں، تو دوسروں کو پوچھا تک نہیں. یعنی اس قدر بے مروتی بعض اوقات ہو جاتی ہے. اور اس حدیث کے آخر میں بھی آتا ہے اور حرام کو حلال سمجھا، کیونکہ جب خود غرضی بڑھتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے نا کہ حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہو رہا ہے. اس کو تو بس اس سے غرض ہوتی ہے کہ جو بھی ملے مل جائے. ایک اور حدیث میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی ہرس سے تباہ ہوئیں. اسی نے ان کو فسق و فجور کے لیے کہا اور انہوں نے فسق و فجور کیا. یہاں ایک تیسری چیز کا پتہ چلتا ہے، یعنی شح سے کیا خرابی نکلی؟ فسق و فجور. خود غرضی اور ہرس اور بخل کی وجہ سے انسان ہر حرام، جائز ناجائز، غلط سلط کام کرنے کو تیار ہو گیا. تو اس کو فجور کیا؟ حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر ہر فائدہ اپنے لیے سمیٹنا ہے. آپ کا حق ہے یا نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، سب نکال لو. اسی لیے بعض اوقات لوگ غلط قسم کے بینیفٹس کلیم کرتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے دے ڈونٹ ڈیزرو، یہ ان کا حق نہیں بنتا، لیکن وہ لالچ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بنا پر جائز ناجائز کا سب فرق بھول جاتا ہے، سب کا نقصان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھیڑیے جو بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان کو اتنا برباد نہیں کرتے. 2 بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے نا. 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا برباد نہ کریں گے جتنی مال اور جاہ کی ہرس انسان کے دین اور ایمان کو برباد کر دیتی ہے. کس کی؟ مال اور جاہ. مال تو مال ہے اور جاہ کیا؟ سٹیٹس، عہدہ. اس کی ہرس انسان کے دین اور ایمان کو برباد کر دیتی، اس سے بھی زیادہ جتنے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کو ہلاک کر کے خرابی کریں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنوں کو، یعنی رشتہ داروں کو چھوڑ کے، قریب والوں کو چھوڑ کے دور والوں کے ساتھ پھر احسان کر دیتا ہے، اچھا کر دیتا ہے اور اپنوں کو بھول جاتا ہے. اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ کیا نفسیات ہے اس کے پیچھے؟ ایک تو یہ کہ یہ برابر نہ آ جائے، دوسرے یہ کہ اپنے لے کے بھی تعریف نہیں کرتے نا، ریٹرن نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کسی غیر کے ساتھ کرتے تو وہ اس کو احسان مانتا ہے اور آپ کی ناموری کرے گا، آپ کو شہرت ملے گی، آپ کا شکریہ ادا کرے گا اور وہ آپ کو شاید ریٹرن بھی کرے. تو پھر انڈائریکٹلی تو وہی خود غرضی ہے نا، فائدہ تو اپنا ہی ہے نا. اور جب اللہ کے لیے ہو تو انسان پھر یہ دیکھتا کہ اللہ نے کیا ترتیب بنائی ہے، پہلے کس کا حق ہے، پھر کس کا، پھر کس کا. وہ اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے. پھر انسان یہ چیز نہیں ڈھونڈتا کہ مجھے واپسی میں کیا ملے گا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ضرورت کہاں زیادہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جو سب سے آگے تھے صدقہ خیرات کے معاملے میں، لیکن تھوڑی سی جب ٹھیس پہنچی تو انہوں نے انسان ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کیا کہ جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں بھی اس کو اب آئندہ کچھ نہیں دوں گا.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کس قدر خوبصورت انداز ہے. ان لفظوں کو دیکھ کے بھی پیار آتا ہے جس طرح لکھے ہوئے ہیں نا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس انداز میں کہہ رہا ہے؟ ان کو چاہیے کہ یہ معاف کر دیں. یعنی امیجن کریں حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی فرما رہے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. نیا صفحہ کھولو، نیا پیج الٹو، لیٹ سٹارٹ اگین. یعنی معاف کرنا ایسا کہ بالکل آؤ نئی ٹرم سے شروع کرتے ہیں، پچھلی سب باتیں بھلاؤ. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. معاف کرنا آسان ہے، درگزر کرنا مشکل ہے. واقعی مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا اجر اور اس کی اتنی ہی بڑی خیر اور اس سے اتنی ہی بڑی برکت پھوٹتی. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. جو چیز آپ نفس کے خلاف جا کے کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ دنیا میں اس کا آپ کو صلہ نہ دکھائے. انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی خرابیاں کرتے ہیں اور اللہ کو تو سب پتہ ہے، اندر باہر پتہ ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، وہ ہم پہ رحم کرتا چلا جاتا ہے. تو ہمارے اندر بھی دوسروں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے راستے میں نہ دینا بخل ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مال ہو یا پھر کسی کا قصور معاف کر دینا. کیونکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. تو کیا دینا یہاں؟ دونوں میں کیا ہے؟ کاظمین الغیظ میں کیا ہے؟ عافین عن الناس میں کیا ہے؟ معافی تو ہے. دوسرے کو اپنے غصے کے یا عتاب کے نشانے سے بچا لینا، اور عافین عن الناس بھلا دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو اللہ آسان بھی کر دیتا ہے، مشکل نہیں رہتا. اور اگر آپ پالنا چاہیں تو پالے رکھیں. مشکات کی روایت میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین. انسان کے اعمال ہر ہفتے 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کو. اسی لیے آپ 2 دن کا یہ روزہ رکھا کرتے تھے نفلی. آپ نے ایک اور موقع فرمانا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جس وقت پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، الا عبدن، سوائے اس بندے کے، بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہے. فیقال، کہا جاتا ہے اترکو ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتی یفیئا، یہاں تک کہ یہ دونوں پلٹ آئیں، صلح کر لیں، اصلاح کر لیں. غل کی وجہ سے انسان معاف نہیں کرتا نا. شحنا جو ہے وہ شح نہیں ہے، لیکن شحنا اور شح کا ایک کنیکشن ہے. عداوت اور کدورت انسان اپنے اندر کیوں رکھتا ہے؟ کہ دل کی تنگی کی وجہ سے، ورنہ تو دل کھولے اور باہر پھینکے سب. اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ساری زندگی بھی کرتے رہے اور ایک موقع پہ آ کے اگر ہم ضد بار کے بیٹھ جائیں تو ولیعفو ولیصفحوا کی بات ہے. شح کا علاج جو ہے وہ سخاوت اور ایثار ہے. حضرت ابوبکر جتنا دیتے تھے اس سے دگنا کر دیا بعد میں، کیونکہ صرف ولیعفو نہیں کیا، ولیصفحوا بھی کیا. اس کے لیے وہ دعا بہت اچھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. تو جبن اور بخل لگتا ہے دونوں کا کوئی چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے یہاں بھی دونوں کو اکٹھے ہی منشن کیا گیا. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ بخل ہی سے جبن پھوٹتا ہے. جب آپ بخیل ہوتے ہیں نا اور چھوٹا سا نقصان بھی برداشت نہیں کرتے اور اس کو سہنا نہیں چاہتے تو اس سے پھر بزدلی بھی آ جاتی. بالکل سکھانا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں اور جب کوئی ماڈل سامنے نہ ہو تو پھر ان کو کہہ کے سکھانی پڑتی. اگر انسان اس بات پہ یقین رکھے نا کہ ایک دن تو ہر چیز نے چھننا ہی ہے، جانا ہی ہے، کہاں تک ہولڈ کر کے رکھے، کہاں تک پکڑیں گے اس کو. جو چیز جانی ہے اسے اپنے ہاتھ سے دے کے
صدقہ کمائیں اپنے لیے. چلیے ٹھیک ہے, دعا مانگ لیتے پھر. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.